بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے تلخیص المفتاح کا تیسرا سبق ہے، اور مقدمہ سے ہم شروع کرتے ہیں، اور پھر الفصاحۃ یوصف بها المفرد والکلام والمتکلم والبلاغۃ یوصف بها الاخیران فقط۔ تلخیص المفتاح یہ الگ متن ہے اور اس کی ایک شرح ہے مختصر المعانی۔ تو اس متن کو ہم متن کی طرح پڑھیں گے اور شرح کو پھر اس حساب سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہ بھی سمجھ آ جائے گی اور وہ بھی سمجھ آ جائے گی، تو دونوں کتابیں ہمارے سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اگر ہم اس کو بھی مختصر معنی کی طرح پڑھیں گے اور پھر مختصر معنی تو ویسی بھی مختصر معنی ہے، تو پھر نہ یہ سمجھیں گے اور نہ وہ سمجھیں گے، تو اس وجہ سے اس کو بالکل سہل انداز میں پڑھیں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو مقدمۃ، ایک تو اس کو مقدمہ سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مقدمۃ اگر مقدمۃ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہم ہذہ مقدمۃ، یہ تو ہو گئی اس کی اعراب۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقدمہ یہ کون سا صیغہ ہے، تو یہ ہے صیغہ اسم فاعل مقدمۃ، اور اس میں جو تفصیل ہے مقدمۃ، یہ باب تفعیل سے ہے، بمعنی تفاعل، یہ باب تفعیل سے ہے بمعنی تفاعل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باب تفعیل میں یہ متعدی ہے اور باب تفاعل میں یہ لازم ہے، بمعنی تقدم کہتے ہیں آگے ہونا، اور یہ مقدمۃ الجیش سے لیا گیا ہے۔ مقدمہ یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب فوج کا کچھ دستہ یعنی لشکر سے پہلے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ پانی وغیرہ اور جگہ وغیرہ کا تعین کر دے، تو اس کو کہتے ہیں مقدمۃ الجیش۔ تو اس وجہ سے اس کو کتاب کی شروع میں لاتے ہیں تاکہ آگے کتاب پڑھنے میں آسانی ہو۔ پھر مقدمہ ہمارے پاس چار قسم پر ہے، دو قسم پر ہے، ایک ہے مقدمۃ الکتاب اور ایک ہے مقدمۃ العلم۔ مقدمۃ العلم میں تین چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اس پر شروع موقوف ہوتا ہے، اس میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے تعریف ہوتی، اس میں 10 چیزیں ہیں، اس کو مبادئ عشرہ کہتے ہیں، لیکن اکثر اس میں 3 چیزیں زیادہ ذکر کی جاتی ہیں، تعریف علم، غرض علم اور موضوع علم۔ اور مقدمۃ الکتاب طائفہ، یہ ایک طائفہ ہے من کلام الکتاب، یہ ایک وہ حصہ ہے جو کتاب کا ایک حصہ ہوتا ہے جو قدمت امام المقصود، مقصود سے پہلے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور مقصود جو ہے یہ مقصود سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مقصود کے ساتھ اس کا ربط ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ مقصود کے لیے یہ فائدہ مند ہوتا ہے، مقصود کی جاننے میں یہ مقدمہ جو ہے یہ فائدہ مند ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مقدمہ جو ہے یہ مقدمۃ الکتاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الفصاحۃ والبلاغۃ، یہ 2 لفظ ہیں، یہاں پر فصاحہ کی بھی تقسیم کر دی کہ یہ 3 فصاحت المفرد ہے، فصاحت الکلام ہے اور فصاحت المتکلم ہے۔
اور یہاں پر والبلاغت یوصف بہا الاخیران فقط، بلاغت جو ہے اس کو موصوف کرتے ہیں دونوں کے ساتھ فقط. تو یہ تقسیم کر دی، اس کی تعریف نہیں کی، اس لیے کہ ہر ایک کی تعریف الگ الگ کریں گے، بعد میں ابھی اس کی تعریف نہیں ہو سکتی جب تک اس کی تقسیم نہ ہو. تو اس وجہ سے کہا کہ الفصاحت یوصف المفرد الکلام المتکلم بها. الفصاحت یوصف المفرد والکلام والمتکلم بها، یعنی یوصف بها بالفصاحت المفرد والکلام والمتکلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ المفرد اللفظ الفصیح، اللفظ الفصیح، الکلمۃ الفصیحۃ، اور المفرد الفصیح. یہ تینوں لفظ بھی صحیح ہے، لیکن لفظ ما یتلفظ بالانسان ہے، اس میں کلام اور مفرد دونوں شامل ہے، تو اس وجہ سے الکلمۃ الفصیحۃ والمفرد الفصیح والکلام الفصیح. کلام الفصیح. اور فصاح جو ہے اس کا معنی ظہور ہے، الابانہ، لیکن یہاں پر والمتکلم، المتکلم الفصیح. تو اس وجہ سے یعنی اس کو آپ موصوف کر سکتے ہیں، کلمہ کو بھی آپ فصیح کہہ سکتے ہیں، لفظ مفرد کو بھی فصیح کہہ سکتے ہیں، کلام کو بھی فصیح کہہ سکتے ہیں، اور متکلم کو بھی فصیح کہہ سکتے ہیں. کہ فصاحت کے ساتھ اس کو آپ موصوف کر سکتے ہیں. آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ الکلمۃ الفصیحۃ، المفرد الفصیح، الکلام الفصیح، المتکلم الفصیح، یعنی اس کے ساتھ آپ اس کو موصوف کر سکتے ہیں. والبلاغت یوصف بها الاخیران، یوصف بها الاخیران فقط. ابھی یہ فقط کا لفظ جو ہے، یہ فا جو ہے، یہ فا یہ جزائیہ ہے، شرط محذوف کے لیے. یعنی اذا وصفت بها الاخیران فانتہی، اس میں فعل بمعنی امر ہے، تو اس کا مطلب ہے فانتہی، فانتہی عن المفرد فانتہی عن المفرد ای یوصف بہا، یعنی اس کو اس منسوخ کرنے سے اس سے منع ہو جاؤ فقط. تو اس کی ترکیب ہم شرح تعمیل میں بھی کر چکے ہیں. تو والبلاغت، بلاغہ کو آپ اخیران کون سے ہے؟ ایک الکلام ہے اور ایک المتکلم ہے. فقط ان دونوں کو آپ موصوف کر سکتے ہیں، اور فقط کا مطلب یہ ہے کہ مفرد کو آپ بلاغت کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے. یعنی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ الکلام، آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ الکلام البلیغ، الکلام البلیغ. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ المتکلم
البلیغ، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ المفرد البلیغ، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہے سبق، آسان ہے، مشکل نہیں ہے کہ الفصاحۃ یوصف بہا، کہ آپ کلمے کو فصیح کہہ سکتے ہیں، مفرد کو فصیح کہہ سکتے ہیں، کلام کو بھی فصیح کہہ سکتے ہیں، اور متکلم کو بھی فصیح کہہ سکتے ہیں۔ والبلاغۃ یوصف بہا الاخیران، الاخیران الکلام والمتکلم کو آپ بلاغت کے ساتھ موصوف کر سکتے ہیں، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الکلام البلیغ والمتکلم البلیغ، لیکن آپ الکلمۃ البلیغۃ یا المفرد البلیغ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے آگے جو اسباق آ رہے ہیں کہ فصاحت مفرد کیا ہے، فصاحت کلام کیا ہے، فصاحت متکلم کیا ہے، اور بلاغت کلام کیا ہے، اور بلاغت متکلم کیا ہے، اس کے آگے تعریفات آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، تیسرا سبق تلخیص المفتاح کا، اور اس کو ہم اس سہل انداز میں اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ شرح جامی پڑھنے میں ہمیں آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی۔ تو یہی ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔